नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। मोहतरम दोस्तों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा सीरतुन नबी के हवाले से 9वां सेशन है। पिछले सेशन में हमने सीरतुन नबी के हवाले से मक्की दौर का दूसरा जो पीरियड था, जो मरहला था, यानी एलानिया नबूवत का ऐलान, उसको हमने डिस्कस किया था, जो कि 4 नबी से लेकर 10 नबी तक। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़ानदान नबूवत को जो महसूरी में डाला गया था 3 साल तक, वहाँ से जब वो महसूरी ख़त्म हुई है, उनका सोशल बाइकाट ख़त्म हुआ है, तो वहाँ फिर हमने सेशन को स्टार्ट किया था। आज हम वहीं से आगे चलते हैं। यहीं से पहले आपसे वही दरख्वास्त है कि अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर या आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा ये सफ़र एक साथ जारी रहे और इस मुबारक महीने में, रमज़ानुल मुबारक में, और इस मुबारक सीरतुन नबी के सफ़र में हम एक साथ चलें और सीरतुन नबी को सीखें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। 9 नबी में सोशल बाइकाट के ख़ात्मे के बाद अबू तालिब की खिदमत में कुरैश का एक आखिरी वफ़द दोबारा जो है वो हाजिर होता है, पहुँचता है, और वो कुरैश फिर जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बातचीत करते हैं और ये डिमांड करते हैं कि मोहम्मद को समझाएं कि वो हमारे माबूदों को बुरा भला ना कहें। इसको जो चीज़ चाहिए, जिस तरह से चाहिए, हम इसकी तमाम शराइत बिला किसी हील व हुज्जत के मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ ये इस कंडीशन पर कि हमारे माबूदों को बुरा भला कहना ये छोड़ दें। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनके जवाब में एक ही बात कही कि इन्हें कहो कि कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तमलिकुल अरब वल अजम, कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें तो अरब और अजम जो है वो इनकी बात को मानेगा। तो पहले तो उन्होंने कहा कि बताओ कौन सी बात है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कही तो फिर वो अबू लहब, अबू जहल जो फिर मजाक करने लग गए कि ये कैसी बात है कि हम अपनी तमाम खुदाओं को छोड़कर इसके एक खुदा को मान लें। बहरहाल ये उनका मिशन भी नाकाम हुआ और वो फिर वहाँ से वापस चल दिए। ये 10 नबी का ही दिन था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में 2 अहम शख्सियात की सपोर्ट हासिल थी, यानी एक तो सियासी हिमायत अबू तालिब की हासिल थी। किसी भी मकाम पर, किसी भी जगह पर अबू तालिब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला नहीं छोड़ा। अबू तालिब मक्का के एक बाअसर सरदारों में से थे, तो जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूरत पेश आती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अबू तालिब हिमायत मुसलसल जारी रखते। इस हिमायत की वजह से कभी भी अब मुशरिकीन मक्का में इतनी हिम्मत पैदा नहीं हुई कि वो डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सकें। लेकिन रजब 10 नबी में ये सियासी हिमायत भी जो है वो ख़त्म हो गई और अबू तालिब का मैसूरी के ख़ात्मे के 6 माह बाद जो है वो रजब 10 नबी में उनका इंतकाल हो जाता है, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंतहाई तकलीफ़ का और दुख का मकाम था। इसके बाद दूसरी हिमायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अखलाकी हिमायत अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा की हासिल थी। खदीजतुल कुबरा वो खातून थी जिसने हर मुश्किल वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। आपके पास जब वही की पहली वही होती है तब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घबराते हैं तो आपको हौसला देती हैं, आपकी हिम्मत बढ़ाती हैं, आपको साथ देती हैं और आपके जितनी औसाफ हैं वो गिनवाती हैं कि इनकी वजह से अल्लाह ताला आपको ज़ाया नहीं करेंगे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला और हिम्मत देती हैं। और उसके अलावा भी इनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन 25 साल का जो है वो साथ रहा। 25 साल तक खदीजतुल कुबरा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आसानियाँ पैदा की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा इन्होंने जो है वो हिम्मत दिलवाई, उनको खिदमत की, उनका साथ दिया। उनका कोई भी मसला हुआ, कभी भी परेशानी हुई तो इन्होंने अपनी जान से भी, अपनी माल से भी जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। लेकिन 10 नबी में ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दूसरी जो है वो दुख झेलना पड़ा जब खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो जाता है। तो ये दोनों झटके एक साथ जो है वो ये दोनों गम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 नबी में मिलते हैं। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 नबी को, यानी नबूवत के 10वें साल, उसको आमुल हुज़न कहा है। आमुल हुज़न यानी गम का साल, क्योंकि एक सियासी हिमायत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाती रही
اور اخلاقی حمایت بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جاتی رہی، بلکہ اس کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنا شروع کر دیا۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب لوگوں نے کفر کیا تو ختیجہ ایمان لے کر آئی، جب لوگوں نے جھٹلایا تو ختیجہ نے میری تصدیق کی، جب لوگوں نے محروم کیا تو انہوں نے یعنی ختیجہ نے مجھے مال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ختیجہ سے ہی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری اولاد دی تھی۔ 10 نبی کو شوال 10 نبی کو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سودا بنت زمع سے شادی کرتے ہیں، اور یہ بیوہ تھی سکران بن عمر کی۔ تو اس وقت سودا کی عمر 55 سال تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے ہو چکے تھے۔ یہاں سے تیسرا پیریڈ شروع ہوتا ہے، تیسرا دور شروع ہوتا ہے، یعنی جب مکہ کے باہر کے لوگوں کو دعوت کا جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوال 10 نبی کو مئی یا جون 619 کو طائف کا سفر کرتے ہیں۔ طائف مکہ سے 60 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں پر پیدل گئے اور پیدل ہی وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں۔ آپ کے ساتھ زید بن حارثہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 دن تک قیام کیا، وہاں سب کے پاس گئے، بڑے بڑے ان کے سرداران کے پاس گئے، لیکن انہوں نے ایک ہی جواب دیا کہ آپ ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ بلکہ نہ صرف یہ کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مایوس کیا انہوں نے اور انکار کیا، بلکہ اپنے شہر سے نکال دیا، اور پھر اوباش لڑکے جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے، جو کہ شور مچاتے، تالیاں بجاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں۔ اور پھر آخر ایک مرحلہ یہ بھی آیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکنا شروع کر دیے، جس کے پتھر لگنے سے خون کی وجہ سے آپ کی جوتیاں جو ہے وہ آپ کے پیروں میں چپک گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں راستے میں ایک باغ میں آپ نے پناہ لی، اور وہاں پر ایک مشہور دعائے مستضعفین، یعنی کمزوروں کی دعائے مستضعفین جسے کہا جاتا ہے، آپ سیرت کی کتابوں میں اور احادیث کی کتابوں میں یہ دعا بڑی دردناک سی دعا ہے، جو کہ کمزور لوگوں کو یہ دعا مانگنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ دعا اس وقت وہاں مانگی، تو وہاں ایک نوکر تھے عداس، جو کہ ایک عیسائی ملازم تھا، وہ انگوروں کا گچھا آپ کے لیے لے کر آئے، تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کر جو ہے وہ انگوروں کا گچھا لے کر آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوروں کا گچھا بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ تو اس عداس نے کہا کہ یہاں کے لوگ تو یہ بسم اللہ نہیں پڑھتے، یہ کلمات نہیں کہتے، آپ نے کیوں کہے؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کہاں کے؟ اس نے بتایا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں اور عیسائی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یونس بن متی کے اولاد میں سے ہوں۔ تو اس نے کہا آپ کو اس کا کیسے پتہ چلا؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، مبعوث کیا گیا پیغمبر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آتے ہیں، اور راستے میں پھر وہاں پر جبرائیل علیہ السلام اور پہاڑوں کے فرشتے ملتے ہیں، جو کہ آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور طائف کے جو لوگ ہیں ان سب کو جو ہے وہ مٹا دیا جائے، ملیا میٹ کر دیا جائے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور استقلال دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے، مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ نہیں تو ان کی اولاد جو ہے وہ ایمان لے کر آئے گی، وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں اور راستے میں وادی نخلا میں قیام کرتے ہیں۔ وادی نخلا وہی ہے جہاں پر جنوں کی ایک جو قوم، جنوں کا ایک گروہ وہاں سے گزرتا ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنتے ہیں، اور پھر وہ وہاں پر ایمان لے کر آ جاتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنوں کا جو ہے وہ جماعت آتی ہے اور وہ ایمان لے کر آتی ہے۔ یہ وادی نخلا میں طائف سے واپسی پر یہ ہوا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے باہر رک جاتے ہیں، کیونکہ مکہ والے تو اب پوری طرح سے دشمنی پر اتر آئے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معتم بن عدی کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اس طرح سے یہ 11ویں سن نبوت کے موسم حج میں جولائی 620 میں یثرب کے کچھ لوگ آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اور شوال 11 نبوی میں ہی حضرت عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے، اور پھر ہجرت سے پہلے شوال میں ہی جو ہے وہ رخصتی ہوتی ہے ہجرت کے بعد۔ اسی 11 نبی میں ہی اسرا یعنی معراج کا واقعہ پیش آتا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس تک جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے براق کے ذریعے جو ہے وہ 7 آسمان پر سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں۔ پھر وہاں اللہ تعالیٰ سے حجاب کے اندر اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوتی ہے، اور وہیں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازیں جو ہے وہ فرض کی جاتی ہیں۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اس کو ہم آگے معراج کے واقعے کو مکمل ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ پھر اس کے بعد بیعت عقبہ ہوتی ہے ذوالحجہ 12 نبی میں، یعنی 621 میں مدینہ سے یعنی یثرب سے 12 لوگ آتے ہیں، اور وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت عقبہ لیتے ہیں
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ بھیجتے ہیں، اور پھر وہاں جو ہے وہ مکہ میں مدینہ میں تبلیغ کا کام شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اگلے ہی سال ذو الحجہ 13 نبوی میں یعنی جون 622 میں حج کے پیریڈ میں ہی بیعت عقبہ دوسری ہوتی ہے، یعنی مکہ مدینہ کے لوگ پھر واپس مکہ میں آتے ہیں اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لیتے ہیں، جن میں اس وقت جو ہے ان کے 83 مرد اور 2 عورتیں جو کہ بنی خزرج اور بنی اوس کے جو قبیلے تھے ان دونوں کے مشترکہ افراد ہوتے ہیں۔ اسے بیعت عقبہ کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس بیعت کے بعد جو ہے وہ شیطان نے اس بات کو کھول دیا۔ یہ رات کے اندھیرے میں پہاڑ کی گھاٹی میں ہوتی ہے، لیکن شیطان جو ہے وہ پھر مکہ والے لوگوں کو بتا دیتے ہیں، اور مکہ کے لوگ صبح جو ہے وہ مدینے والوں کے پیچھے جاتے ہیں، لیکن مدینے کے لوگ جو ہیں وہ ان کی پہنچ سے نکل جاتے ہیں۔ اس طرح جب وہ جاتے ہیں مدینے کے لوگ، تو مدینے میں سب سے پہلا جو خطبہ جمعہ ہوتا ہے وہ اسد بن زرارہ وہ خطبہ جمعہ پڑھاتے ہیں، اور اس میں 40 افراد جو ہیں وہ شرکت کرتے ہیں۔ یہ 13 نبوی تک کی کچھ معاملات، کچھ اہم واقعات تھے۔ اب ہم آگے نیکسٹ جو ہے وہ اس میں مکی جو دور ہے اس میں جتنے بھی معاملات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے اور مشرکین مکہ کی طرف سے کی گئی ریزسٹنس، ان سب پر جو ہے وہ ایک تجزیہ، اس پر ایک چھوٹی سی گفتگو کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو یہیں پر، اور پھر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ان سب حالات واقعات کا تجزیہ اور اس پر ایک نظر دوڑیں گے۔ پھر اس کے بعد پھر ہم مدنی پیریڈ پر بات چیت شروع کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔